بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔ قربانی کے ایام ہے اور اکثر اب آپ قربانی کے متعلق بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور بہت ساری عموماً غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ہم نے سوچا اس پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پر ہم 2-3 سوال مطرح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پرانے زمانے میں یا عرب میں دیکھیں ابھی بھی وہاں پر بھینسیں نہیں موجود ہوتی اور عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ہم جب قربانی کرتے ہیں خواہ ہم دمبے کی کریں، اونٹ کی کریں یا بچڑے کی کریں، تو آیا ان کے اندر شرط ہے ان کا سن کا ہونا یا نہیں؟ کیونکہ یہ قربانی مستحب ہے، جس عمر کے بھی ہوں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہر جانور کے لیے شریعت اسلامیہ مقدسہ میں کچھ سن کا عمر کا معیار ہے کہ سن تک ہوں تو پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا مثلا فقہا فرماتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہاں پہ ہم یہ مطرح کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کس ٹائم کریں؟ آیا قربانی رات کو بھی ہو سکتی ہے؟ آیا قربانی انسان جو ہے نماز عید کے بعد کرے یا نماز عید سے پہلے کرے یا طلوع آفتاب سے پہلے کرے یا بعد میں کرے؟ یہ 3-4 سوالات ہیں، اکثر وہ بہت مبتلا بھی ہیں اور اکثر اب آپ ان میں اشتباہ اور غلطیاں کر جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں اور دوسرے احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ اس مشکلات اور غلطیوں کا دوبارہ ازالہ نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ آیا جو ہے جاموس عربی میں اس بھینس کو کہتے ہیں اور فارسی میں سے گاؤ میش کہتے ہیں، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شیعہ فقہ اثنا عشریہ میں فقہا یہ فرماتے ہیں کیونکہ روایات کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ بقر آیا ہے، غنم آیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک قسم کی اس کا مصداق ہے، جو ہے بھینس بھی غنم اور بقر کا مصداق ہے، تو لہٰذا اس گاؤ میش کی یعنی بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ بیل کی یا بچڑے کی قربانی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جائز ہے۔ یعنی شیعہ اثنا عشریہ مذہب میں فقہا فرماتے ہیں کہ آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بکرا قربانی کرنا چاہتے ہیں یا بچڑا قربانی کرنا چاہتے ہیں یا اونٹ یا دمبا، تو ان کے سن عمر کا کیا معیار ہے؟ یہاں پہ آیت اللہ سستانی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، اگرچہ یہ قربانی آپ جو اپنے ملک میں کر رہے ہیں یہ مستحب ہے، فقط قربانی واجب ان افراد پر ہے جو منا میں ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو افراد جس ملک میں بھی قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن آغا سستانی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مستحب قربانی بھی کر رہے ہیں تو اس میں شرط ہے کہ اونٹ کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، تب اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بچڑے کے اندر، بھینس کے اندر اور بکرے کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ 2 سال مکمل ہو جائیں تب آپ بچڑے کی، بھینس کی اور بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں، اور دمبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7 مہینے مکمل ہو جائیں تو ایسی والی صورت میں آپ دمبے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ کیا ہم نماز عید قربان سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نماز عید کے بعد قربانی کریں؟ کیا طلوع آفتاب سے پہلے قربانی کریں؟ تو اس کے بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں محترم سامعین، جو سب سے زیادہ مستحب اور بہت زیادہ فضیلت کا ٹائم ہے قربانی کا، وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال شرعی تک ہے۔ آج کل کے مطابق میں 5 بجے صبح طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، 5 بجے سے لے کر 12:10 پہ زوال شرعی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے دورانیہ کے جس میں بہت زیادہ ثواب ہے قربانی کا۔ آپ عید قربان کے دن غروب تک، شام تک بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت کا ٹائم ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال شرعی تک ہے۔ آپ عید قربان نماز عید پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز عید کا انتظار کریں پھر قربانی کریں۔ جو شرط ہے وہ طلوع آفتاب ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے اور رات میں قربانی نہیں کرنی۔ خواہ عید کا دن گزر جائے، آپ 11 ذی الحج کی رات، 12 ذی الحج کی رات میں قربانی نہیں کرنی۔ قربانی جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، دن میں آپ جس ٹائم چاہیں، لیکن فضیلت کا ٹائم ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔